بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین کرام، سلام لازوال کے بعد آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی خوشیوں بھری رونقیں ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کے گوشہ تنہائی کو بزم میں رونق بخشے اور اللہ بادشاہ آپ پر نعمتوں کے دسترخوان کشادہ کرے۔ اللہ بادشاہ آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں سے بدل دے اور اللہ بادشاہ آپ کے چمن میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبوؤں سے آپ کی روح کو مہکا دے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ بادشاہ آپ کی کھیتیوں اور کھلیان میں رزق کی تنگی کو دور کر دے اور اس میں برکت عطا کرے۔ اللہ بادشاہ آپ کی علم کی تشنگی کو حقیقت شناسی کا آب حیات عطا فرمائے۔ اللہ بادشاہ آپ کی محبت اور خلوص کے شجر سایہ دار پر میٹھے پھلوں کی کثرت اور برکت عطا فرمائے اور اللہ بادشاہ دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں آپ کو کامیابی کی سند عطا فرمائے۔ اللہ بادشاہ آپ کو دنیا میں ایمان، عقبہ میں سکون اور روز محشر شفاعت کی دولت لازوال عطا فرمائے اور اللہ بادشاہ آپ کی آرزوؤں کے دامن کو استجاب کے خزانوں سے بھر دے اور اللہ بادشاہ آپ کے قلب مطمئنہ کو اپنی یاد کے لیے خاص کر لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان۔ ناظرین اکرام، آج جو اسلامی شخصیت ہمارا موضوع ہے، ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، ان کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب میں اس کے بارے میں معلومات دے چکوں گا تو ہمارے علامہ صاحب اس کا اعلان فرمائیں گے۔ اس اسلامی شخصیت کا تعلق بنی ہاشم خاندان سے ہے اور ان کا سلسلہ نسب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کے والد محترم جو ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ جنگوں کے اندر بہادری کا استعارہ بن چکا تھا اور آج بھی استعارہ ہے بہادری کا۔ ان کے ہاں جب ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بعد میں تبدیل فرما دیا۔ ان کا نام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اس سے پہلے عرب میں کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ لفظ تو موجود تھا لیکن اس سے پہلے کسی شخص کا نام عرب میں یہ نہیں تھا، تو اس حوالے سے بھی یہ شخصیت جو ہے وہ نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک خاص نسبت اور بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا نام رکھا بلکہ ان کا عقیقہ بھی خود فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو اور دیگر بعد میں آنے والوں کو ان سے محبت کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخصیت بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جتنی مشابہت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اتنی کسی صحابی کی، کسی شخص کی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ مال غنیمت جب بھی آیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو سب سے زیادہ دیا ہے، بدری صحابہ سے بھی زیادہ ان کو حصہ ملا ہے۔ آپ یقیناً اس شخصیت کو پہچان گئے ہوں گے۔ ان کی ایک اور خاصیت بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے 6 ماہ مدت خلافت گزاری ہے، یعنی ان کا مدت خلافت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ارسلان صاحب، ارسلان کیلانی صاحب۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں نے شخصیت کے بارے میں کچھ تعارف کروایا ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تو اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ بھی اپنے جو ہے اپنی زبان مبارک سے اس کا اعلان فرما دیں، ان کا نام کیا تھا اور ان کے بارے میں مزید ان کا تعارف اور ان کے فضائل کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا لرب المصطفیٰ والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الورع والتقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نصیر بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو ایک عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ بہت شکریہ۔
اور دوسرا آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے مجھے موضوع دیا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ حضرت امام حسن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ یعنی نہ جانے ہمارے اہل سنت کس روش پر چل پڑے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے بھی افضل ہیں، یعنی آپ کی یہ شخصیت ہے چونکہ آپ انہی کا اجمالاً خاکہ بیان آپ کا ان کا طرف بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 رمضان کو دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امام الانبیاء علیہ السلام اپنا پھول کہا کرتے تھے، سبحان یعنی اللہ، دونوں حسنین سبحان کریمین کو صحیح بخاری کے اندر ہے ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ، واہ، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دونوں کو اپنا پھول کہا کرتے تھے۔ اور پھر آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں کے اندر ہیں کہ جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے صحیح جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فرما کر اپنی چادر تطہیر میں لا کر اہل بیت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن شخصیات کی محبت نس قطعی کے ساتھ ہم پر واجب کی گئی، ان ہستیوں کے گلشن میں مہکتا پھول امام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قربہ کے گلشن میں مہکتا پھول حضرت امام حسن ہے۔ امام حسن ہے۔ پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ، سبحان اللہ۔ جیسے فرمایا نا مشکات کے اندر ہے نا حدیث پاک شیخین کے بارے میں کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ میرے ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا میرے حسنین کریمین حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آپ کی ہستی ہو رہی۔ اور پھر ہم جیسے تو یعنی ان کی شان بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں۔ وہ مولانا روم نے فرمایا تھا 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، 1000 بار بھی زبانوں کو منہوں کو بندہ مشک و گلاب سے دھوئے پھر بھی یہ منہ ان پاکان امت کی شانیں بیان کرنے تذکرہ کرنے سے یہ زبان پھر بھی اس قابل نہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی ان کی شانیں تو بیان کرے امام محمد رضا فاضل بریلوی، کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے علامہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو ہے آج کل ایک فضا چلی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے ان کا ذکر ان کے حوالے سے یا انہوں نے ان کے فضائل بیان نہیں کیے ہیں، تو ہمارے ناظرین کرام کو بتائیں کہ صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت اور ان کی صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت تھی اس کا ذرا انداز کیا تھا، وہ بھی تاکہ ہمارے علم میں آ جائے۔ جی جی بالکل۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام ہوں اہل بیت ہوں، یہ دونوں گروہ آپس میں شیر و شکر تھے، یعنی ان کے درمیان محبت، جب قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یعنی ہمیں تاریخی حوالے کی حاجت نہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے یا قرآن، اس کے بعد احادیث صحیحہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ دونوں میں صحابہ کرام اہل بیت کے دونوں گروہوں کی آپس میں محبت ملتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو سب سے بڑے صحابہ کے سردار یعنی خیر و صحابہ عالم و صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، جب ان کی ہوگی باقی سب کی ہوگی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان جیسا سچا جو ہے نا وہ سورج نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت یعنی عقبہ بن حارث آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا رأیت ابا بکر حمل الحسن، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب یعنی آپ نے اٹھایا، میں تو کہتا ہوں کہ اٹھایا شاید اس لیے ہے کیونکہ اس حسن مجتبی کو امام الانبیاء اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے کندھوں پر امام حسن مجتبی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں نا ذرا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ہوں گے،
کیا منظر ہوگا کیا وہ، معنی کیا کہ بات اس کے ہے، ترجمان نہیں اور اس کو بیان کیا امام محمد رضا نے. کیا آپ بات ہے، فرماتے ہیں کیا وہ بات، حسن مجتبی سید الاسخیا راکب آہا، دوش عزت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام، سبحان میں اللہ تو جی، سمجھتا ہوں سبحان شاید اللہ. اس نسبت سے امام یعنی حضرت صدیق اکبر نے بھی آپ کو اٹھایا وہ سنت سمجھ کر اٹھایا سنت ہوگا نا، سمجھ کر، کیا بات ہے جی، کیونکہ کیا وہ بات عاشق ہے ہے. نا، پہ عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ادا ہے. کو اپناتا ہے، پھر بالکل ایسے. پھر آگے فرمایا کیا جو یعنی اصل بات آگے ہے. جی جی جی، وَيَقُولُ آپ فرماتے ہیں بی ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بی علی واہ، علی جو حق. آپ واہ، فرماتے ہیں اے حسن میں اپنے باپ کو تجھ پر قربان کر دوں اور تو بالکل میرے آقا کے جیسا ہے، ہائے 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 تو میرے ہائے، آقا کی سبحان شبیہ ہے اللہ، بالکل. سبحان اللہ. لیس شبیہم بی صدیق علی. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو تجھ پر قربان ہاں کر جی. دوں. ہائے 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 ہائے، کیسی سبحان محبت اللہ، ہے، سبحان یعنی اللہ. محبت کے بغیر یہ باتیں نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو یہ سکتی ہیں، اور پھر بالکل نہیں ہو محبت کیوں نہ سکتی ہو ہیں. جب سرکار ان سے محبت کریں. کریں. سرکار جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اس سے صدیق محبت کیوں نہ کرے. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، اور پھر سبحان آگے اللہ. پھر جب یہ یعنی سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت مولا علی آپ کے ساتھ ہی تھے. جب آپ نے کہا نا لیس شبیہم بی علی، تو علی کے مشابہ تو نہیں، تو سرکار کے مشابہ ہے. ہائے 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 ہائے، امام بخاری سبحان فرماتے ہیں اللہ. وہ اچھا، علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ ہاں ہو جی رہا ہے. اور پھر آگے بھی ہے وہ علی یضحک. یہ باتیں سن کر یہ محبت کے انداز دیکھ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے. مسکرا دیے، کیا بات ہے، کیا یہ ہے بات ہے صحابہ کی جی. آپس میں محبتیں ہیں. پھر اگر ہم اس کے آگے چلیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سے انداز محبت کے انداز وہ جی. بالکل نرالے ہیں. جب مدائن فتح ہوا آپ کی خلافت میں، آپ کے دور حکومت میں، اور مال غنیمت کافی زیادہ جمع ہو گیا، تو سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی ہی تھے جو آپ کے پاس آئے. امام حضرت عمر رضی اللہ ہاں تعالیٰ جی عنہ کے پاس یعنی آئے آپ کے ہیں. پاس ہے، وہ کہا آتنی حقی مما افاء اللہ علی المؤمنین. اے اچھا. امیر المؤمنین، جو اللہ نے آپ پر مومنوں پر یہ مال غنیمت کا ایک تحفہ دیا ہے، انعام کیا ہے، اس میں سے جو میرا حق بنتا ہے وہ میرے دیجیے. وہ مجھے دے دیجئے. واہ، آپ نے بڑی کیا خندہ بات پیشانی ہے. سے محبت کے بھرے انداز میں آپ کا استقبال کیا. اچھا اور پھر آپ نے ان کو 1000 درہم دیا، اچھا. مال غنیمت میں سے 1000 درہم. اور یہ الریاض الندرہ فی مناقب العشرہ میں یہ ساری یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. آپ نے پھر آ کے وہی بات کی تو آپ نے ان کا بڑے خندہ پیشانی. اچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہاں اس جی میں سے ہمارا حق عطا کر دیجئے. تو پھر آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیا. اور اچھا، تیسرے نمبر پر آپ کے شہزادے آئے، حضرت عبداللہ ابن اپنا عمر، بیٹا آ گیا. اپنے بیٹے آئے. اچھا اچھا اچھا. تو انہوں نے بھی آ کے یہی بات کی. تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو جی 500 درہم دیجیے. 500 درہم دے دیجئے. ہاں اچھا اچھا، وہ اس خود کی ذرا وضاحت وہ فرمائیں خود کہ بڑے ان کو متعجب، ہزار دیے جا رہے ہیں اور یہ 500. دیکھیں نا، ہمارے لیے بھی تعجب کی بات ہے. وہ خود بھی بڑے اور متعجب ہوئے. مدائن کی جنگ کے اندر انہوں نے حصہ بھی لیا تھا، ہاں جی، عبداللہ ابن عمر حصہ رضی لیا اللہ تھا. اس کے تعالیٰ علاوہ بھی سرکار کے سامنے یہ جنگیں کرتے رہے ہیں. جنگیں اور کرتے رہے، خود اور بڑے جرنیل قسم کے، بڑے اور بہادر خود عرض قسم. کرتے ہیں جی اے جی. ابا جان تم نے جن کو 1000 درہم دیا ہے، سرکار کے سامنے جب میں تلواریں اٹھا کر جہاد کیا کرتا تھا، یہ حسن و حسین تو اس وقت مدینے کی گلیوں میں بھی بچے کھیلا کرتے تھے. مطلب ابھی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے. اچھا اچھا. یعنی وہ ایسی ہستیاں ہیں، صحیح. آپ ان کو 1000 درہم دے رہے ہیں. اور میرے جیسا بندہ جو سرکار کی سنت کا مکمل متبع ہے اور سرکار کے سامنے جہاد کرنے والا بندہ، صحیح. تو اب بھی میں اس غزوے کے اس جہاد میں شریک تھا، تو مجھے 500 درہم یہ کیوں؟ پھر دیکھیں حضرت فاروق اعظم کی محبت. آپ نے فرمایا اے بیٹے تو حسنین کریمین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا فاتنی بی ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و عمن کا عمہما و خال کا خالہما و خالت کا خالتہما. فرمایا اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان جیسا باپ لے کے آ، ان جیسی ماں لے کے آ، ان جیسے چچا لے کے آ، ان جیسی ماموں لے کے آ، ان جیسی خالہ لے کے آ. ان کے والد حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا، ان کے والدہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس، ان کی ماموں ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت سرکار کے سگے بیٹے ان کے ماموں لگتے ہیں. اور ان حضرت کی قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت میں تو ابراہیم، یہ اس طرح کے رشتے لے کے آ پھر ان کا مقابلہ کر. یہ تھی سبحان حضرت اللہ. فاروق کیا اعظم کی، خوبصورت بات کی انہوں نے، ویسے کیا خوبصورت بات کی. یہ محبتیں آپس صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں. سبحان جی اللہ، حکم. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات یقین مانیں آپ نے کی. دل خوش ہو گیا اس کو سن کے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. بالکل. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بھی سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص ایک احترام فرماتے تھے. ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں تو اس کا بھی ذکر برکت کے لیے ہمارے پروگرام میں ہم کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احترام کتنا رکھتے تھے اور کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے. اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ جو ہے ارشاد فرما دیجیے. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار، دن کے کس وقت میں سرکار گھر سے باہر تشریف لے گئے، جی، اور یہ اتفاق سے آپ کے ساتھ ہی تھے. کہتے ہیں یعنی اس وقت حالت جو یہ تھی صحابی کہ بیان کرتے ہیں وہ ساتھ تھے آپ علیہ جناب السلام حضرت کے. ابو ہریرہ، جی جی آپ جی. فرماتے ہیں لا یکلمنی ولا اکلمہ، یعنی ماحول یہ نہ تھا کہ نہ میں آپ سے بات کرتا ہوں نہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ اور یہاں پھر شارحین بخاری خصوصاً حضرت امام قسطلانی جی. ارشاد الصاری میں آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سرکار پر ساتھ وہی نازل ہو رہی ہو، یعنی اس ادب کی وجہ سے، اور پھر اس طرح سرکار مصروف تھے اس لیے آپ کلام نہیں فرما رہے تھے. جی خیر جی جی. آپ اچھا، فرماتے جب ہیں وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی کچھ نہ کچھ خبر ہو جاتی ہوگی، جبھی تو ادب کے اندر خاموش جو ہوتے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے اور کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے اور کچھ کہتے بھی نہیں تھے. بالکل. سبحان اللہ. اور پھر جی آپ فرماتے ہیں حتیٰ تاسو کا بنی قینقاع، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام بنی قینقاع کے بازار میں تشریف لے آئے. جی، یہ ایک قبیلے کا نام ہے شاید جو مدینہ کے اندر تھا. جی جی. تو اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہاں سے چلے، پھر جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کے گھر میں آپ تشریف لائے. جی فجالہ صاحب بفناء بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں نبی پاک علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے. اچھا، سبحان اللہ. یہاں کے بیٹھے پھر آپ وقال اور سرکار سیدہ فرمانے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر پر بھی قربان کہ ان کے صحن میں آپ صلی اللہ دونوں جہاں کے سردار تشریف فرما ہو گئے ہیں. کیا پھر بات آ کر سرکار فرماتے ہیں اسم لوکا لوکا بنی تمیم، یعنی لوکتا تمیم میں کہتے ہیں صغیر کو، چھوٹے کو. چھوٹے کو. آپ فرماتے ہیں اسم لوکا اسم دو بار فرمایا، یہاں چھوٹو ہے یہاں چھوٹو ہے. سبحان چھوٹو اللہ. سے مراد تھی حضرت امام حسن محبت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں. محبت ہے. سبحان اللہ. اور پھر سیدہ پاک آپ کو تیار کر رہی تھیں، جی تھوڑی تاخیر ہو گئی، جی. لیکن پھر جب آئے فجا، جیسے بچوں کو ویسے تیار کرتے ہیں، کپڑے شپڑے وہ ڈالتے ہیں تو وہ اس طرح آپ تیار کر رہی تھیں. جی جی جی. تو فجا فیشتدو، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ بھاگتے، چھوٹے بچے تھے، بھاگتے ہوئے آئے. اچھا، وہ اور چھوڑ چونکہ کے ماں کو آ گئے ہیں. آگے چونکہ سرکار نہیں تیار ہو گئے. اچھا اب تیار کر دیا، اس کے بعد اب جاؤ اب نانا جی کے پاس. سبحان اللہ. اچھا اچھا. فجا فیشتدو، بڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے. آگے چونکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہم گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، بچے آتے ہیں پھر ہم گلے لگاتے ہیں، ایسے وہ بھاگتے ہوئے آئے. تو آنکہو وقبلا، امام الانبیاء نے اپنے گلے سے لگا لیا اور چومنے لگ پڑے. سبحان اللہ. گلے سے لگا لیا اور چومنے لگ پڑے. اتنی محبت. اور پھر آگے سرکار کا دریائے رحمت کیسے جوش میں آیا. آپ فرماتے ہیں اللہم انی، یعنی یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں نا، اللہم احببہ واحب من یحب. اور صحیح مسلم میں اللہم انی احب فاحبہ واحب من یحب، یا اللہ اس حسن سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور جو تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت امام حسن سے گویا کہ محبت یہ محبت الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ایسا ذریعہ کہ مقبول، چونکہ دعا کون کر رہا ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. جب ایسی دعا نکلے پھر کیسے. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کوئی بندہ اللہ کی محبت چاہتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ سے محبت کر لیں. سبحان اللہ. یہ تھے امام الانبیاء نے جو آپ سے محبت کی. محبت کے انداز کیا تھے سرکار کے، وہ اس طرح جو ہمیں صحابہ نے بیان فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں یہ سارے انداز، یہ باتیں بیان کر کون رہا ہے؟ یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تو صحابی رسول ہی ہیں. ظاہر بالکل. اور میرے ناقص علم کے مطابق آپ اس کی تصحیح فرمائیے گا کہ احادیث کے راوی جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی گئی ہیں وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو کی جا رہی ہے اور بڑی مطلب کہ نالجبل یہ گفتگو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یقیناً یہ ہماری اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان کی مقدس گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے ہیں. علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی احادیث مبارکہ ہے کہ یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں برکت کے لیے. جی جی. سب سے پہلے یہ حدیث پاک جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی، یہ جو صحیح احادیث مبارکہ ہے اس کو برکت کے لیے عربی، چونکہ عربی ہماری زبان تو نہیں ہے لیکن وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، جیسے قرآن مجید بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں بلکہ اکثر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. آج کل تراویح کا سلسلہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ پڑھنی ہوتی ہے. ہم پیچھے بعض دفعہ مطلب ہم سن کے کسی ایک لفظ پر ہی جھوم اٹھتے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ عربی کے اندر بھی وہ حدیث ہمیں ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے دل کو سکون اس سے حاصل ہو سکے. جی جی پڑھیں گی، کیوں نہیں پڑھیں گے. میں جو بات عرض کر رہا تھا، جی جی، یہ حدیث پاک
ارے یہ بتا لوں کہ کہاں کہاں ہے. جی سیاہ ستہ میں 6 کتاب، سیاہ ستہ میں سے 4 کتابوں کے اندر ہے. اچھا. صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ہوں جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، ہوں سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، جی. اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے. اچھا. یعنی سیاہ ستہ میں سے 4 4 محدثین کے نے اندر اس کو روایت کیا بیان ہے. کیا ہے. جی. اور پھر دوسری بات، صحیح حدیث کے 7 درجے ہیں، اچھا. درجات سبع انہیں کہتے ہیں. تو 7 درجوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے جی. وہ ہوتی ہے جس میں امام بخاری امام مسلم دونوں متفق ہوں. اچھا. یعنی کہ باقی صحیح نہیں ہے، صحیح وہ بھی ہیں، لیکن جو سب سے یہ اعلیٰ ذرا درجے کی صحیح ہے، اچھا سب سے اچھا اعلیٰ اچھا درجے کی جو صحیح اس حدیث ہے، کا پریارٹی دی ہاں گئی ہے جی، ایک. وہ ٹھیک ہے. حدیث ہے جس پر امام بخاری بھی متفق ہے، انہوں نے بھی نقل کی، اور امام مسلم بھی مسلم نے بھی متفق ہے. متفق. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو صحیح حدیث ہے جی جی وہ ہوتی ہے جو صرف امام بخاری کی، جس میں آپ منفرد ہوں. جی. تو یہ امام حدیث مسلم نے اس کو روایت نہ کیا ہو. نہ کیا ہو. جی جی تو یہ حدیث پاک جس میں یہ ساری ذکر جو آپ کر رہے ہیں صلح والا جی جی. 2 گروہوں کے درمیان، یہ حدیث پاک اس دوسرے درجے کی صحیح حدیث پاک ہے. جی. یعنی اس میں امام بخاری منفرد ہے. اچھا. اور وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب اصول کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ مناقب امام حسن کے اندر بھی ہے. صحیح. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام ایک بار ممبر پر جلوہ گر تھے، اور آپ کے پاس ہی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی. اچھا. ممبر پر جب جلوہ گر تھے تو جو ہم نے پہلے سوال اٹھایا جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تو ممبر پر نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہوگا، جی بالکل. کیونکہ وہ تو تڑپتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب ممبر پر جلوہ گر ہوں، اور آپ ہم سارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں میٹھی میٹھی جو ہے وہ گفتگو سننے کے لیے چلے جائیں. جی جی. جی اس کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو فرماتے سنا جی کہ جی آپ ممبر پر جلوہ گر تھے، اور آپ کے پاس ہی حضرت امام حسن مجتبی تھے. آپ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، اچھا میرا یہ بیٹا، ابنی فرمایا، اچھا اچھا یعنی میرا بیٹا. ہاں جی، نسبت اپنے طرف سبحان کی، اللہ. میرا بیٹا ہے. یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے اپنے سلب سے چلتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میری بیٹوں سے نسل چلتی ہے نا عموماً. لیکن میری نسل یہ سلب علی میں رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی اب اس سلب سے علی حضرت علی رضی اللہ ان تعالیٰ کی عنہ شان کی فضیلت بھی اور ان کی شان بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی اس ہے. لیے سرکار نے ان کو امام حسن مجتبی کو، حالانکہ ویسے تو بیٹے تو حضرت علی کے ہیں، لیکن چونکہ سلب علی میں نسل امام الانبیاء کی ہے، جی بالکل جو فاطمی ساری اولاد ہے، تو آپ فرماتے ہیں ابنی یہ میرا بیٹا ہے، جی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ کرے گا کیا؟ آپ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے عظیم 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. سلو کروائے گا. اب وہ سبحان 2 گروہ اللہ. کون سے ہیں؟ سبحان ایک گروہ معاویہ اور ایک ان کا اپنا گروہ تھا. ان جی دونوں کے درمیان حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی خلافت کی قربانی دے کر ان دونوں گروہوں کو بہت بڑے خون خرابے سے بچایا اور صلح کروائی. اور اس سے ہمیں بھی جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، جیسے حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی حکومت قربان کر دی جی اور صلح کو ترجیح دی. جی جی آج رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور پرکیف فضائیں ہیں، جی ہمیں جی بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ کے اس پیغام صلح کو گھروں تک لے کے جائیں، رشتہ داروں تک لے کے جائیں، اپنے دوست احباب تک لے کے جائیں. جہاں کہیں دشمنیاں ہیں، رنجشیں ہیں، اور جہاں کہیں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، جی وہاں جی پر ہم فیضان امام حسن مجتبی کے چھینٹے ماریں، اور سبحان وہاں پر اللہ. ہم محبت کی ایک بہار وہ ہم پیدا کر دیں. جی اور جی دوسری بات، حضرت امام حسن چونکہ ہم شیدائی ہیں، ہم ان کی محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جن کو انہوں نے تسلیم کر لیا، جن کے ہاتھ بار بیعت کر لی، صلح کر لی، تو ہماری محبت جو ان سے ہماری محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی انہیں تسلیم کر لیں. جی جی بالکل ایسے. جس حسن نے اور جس حسین نے، چونکہ امام حسین نے بھی ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، جی جی جن کو وہ مانتے ہیں ہم بھی انہیں مان لیں، جن کو وہ رد کرتے ہیں ہم رد کر دیں. رد کرتے جیسے ہم ہیں. یزید کے کبھی جیسے ہم یزید کو انہوں نے رد کیا تو ہم انہیں رد کرتے ہیں. کرتے کھلے عام اس لعنتی پر ہم لعنت ڈالتے ہیں. حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے ماننے کی جو مجبوریاں ہیں، جی جو جی وجہ ہیں، جی ان وجہ میں سے ایک وجہ امام حسن ہے. جی بالکل. کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت قربان کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر انہیں تسلیم کر لیا. اب ہمیں بھی اگر ہم ان کے محبت کرنے والے ہیں تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. جی جی آپ سلو کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی عظیم قربانی دی ہے کہ اپنا خلافت، ان کو تو خیر خلافت کی ضرورت نہیں ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ برکتیں عطا کر دی، اور جنتی نوجوانوں کا سردار جو ہے وہ
بنا دیا ہو تو انہیں یہ دنیا کی حکومتیں انہوں نے کیا کرنی ہیں، ان کو اس کی کیا تھی۔ لیکن سلو کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو سلو کی واقعی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عموماً ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ بات کرتا ہے تو دوسرے اس کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں، اس پر جلتی پر تیل ڈالتے ہیں، جی جس سے مطلب کہ مزید معاملات بگڑتے ہیں، ہمارا معاشرہ اسی لیے شاید بگڑ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سلو کو جو ہے وہ ترویج دیں، سلو کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاول شہزاد قادری۔ بلاول شہزاد صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بلاول شہزاد صاحب، ابھی ہمارے پاس ذکر چل رہا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا، آپ سن رہے تھے۔ تو چونکہ ہمارے پروگرام میں نعت سیگمنٹ بھی ہے تو آپ ویسے بھی فخر ملک وال ہیں اور بڑی خوبصورت نعت بھی آپ کی ہوتی ہے، تو ہمارے ناظرین اکرام کو کچھ جو ہے اس حوالے سے۔ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے، اور جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، اور جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے، مینوں حسنین دا صدقہ مالا مال رکھ دینے، اور میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نال پریا، میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نال پریا، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے، مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے۔ زبردست ماشاء اللہ۔ جی علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ فضائل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے، مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ اچھا، ویسے تو چونکہ آپ
سرکار کے خاندان نواسے ہیں بھی تو ہیں، نواسے بھی ہیں اور تو سرکار نے ہمیشہ آپ کو تھے، بیٹا لیکن بھی کچھ کہا۔ خاص بھی ہوتی ہیں چیزیں، خاص نسبتیں ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی۔ اچھا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر امام الانبیاء کے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ سرکار کے مشابہ حضرت امام حسن مجتبی تھے۔ اور پھر مشابہت کیسی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ آپ کے والد گرامی مولا علی خود فرماتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ما کان اسفل من ذلک۔ آپ فرماتے ہیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے سر تک سرکار کے مشابہ ہیں، سبحان اللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک سرکار کے مشابہ ہیں۔ سبحان یعنی اگر دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو سرکار کی شبیہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کسی نے کہا تھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے آدھے سے حسین۔ حسین، سبحان اللہ، کیسی شبیہ ہے۔ اب یہاں شبیہ سرکار کی شبیہ، ویسے تو سرکار کی شبیہ و سرکار کی مثال نظیر محال ہے، جیسے کہ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنی، سرکار تو پاک ہے آپ کا کوئی شریک کو آپ کی مثل ہو۔ جی جی، تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے، علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں جو ہے نا بھی سرکار کی نظیر اور تشبیہ اور سرکار کی مثال نظیر یہ محال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے جمیع اوصاف جمیع کمالات کے لحاظ سے سرکار کا مشابہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اعضاء کے لحاظ سے آپ یہاں خود فرماتے ہیں، یعنی ارشاد الساری کے اندر المراد اشبہ فی بعض الاعضاء، جیسے مولا علی خود بیان کر بھی رہے ہیں کہ سینے سے لے کر سر تک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے مشابہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ بہار رمضان کا جاری ہے۔ بلاول صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ثنا خان مصطفیٰ۔ تو علامہ صاحب، میں نے کسی جگہ پر یہ سنا تھا محفل کے اندر روحانیت اگر مطلب کہ زیادہ لینی ہو یا روحانیت کو جو ہے وہ زیادہ دعوت دینی ہو تو وہاں پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا جائے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کیا یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہی پھول تو سب کچھ ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، بہت لمبی حدیث ہے۔ جی 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 جی، روح رواں اس کائنات کے سرکار ہی تو ہیں۔ جی بالکل۔ انڈائریکٹ تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاص آپ ہمیں سنائیں اس حوالے سے۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، اور زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہرا